السلام کو وہ بیٹا جو کتنا محبوب ہوگا، بڑی چاہتوں کے ساتھ مانگا، فرمایا رب ہب لی من الصالحین۔ 87 سال تک اللہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگتے رہے، اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ نے نہ ہاں کا جواب دیا نہ کا جواب دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اللہ تیری طرف سے نہ ہاں کا جواب آ رہا تھا نہ کا جواب آ رہا تھا، لیکن اللہ تیری ذات کی قسم ہے، تیری ذات سے میں نا امید نہیں ہوا۔ اے اللہ بیٹا مانگنا میرا کام ہے، دینا تیری ذات کا کام ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اتنی چاہت کے ساتھ مانگا، اتنی طلب کے ساتھ مانگا نا کہ اللہ کریم نے فرمایا میرا ابراہیم خلیل اللہ تو نے ایک بیٹا مانگا ہے، ہم 2 عطا کریں گے۔ تو نے نیک صالح اولاد مانگی ہے کہ نیک صالح ہو، اللہ فرماتے مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں انہیں اس جو 2 نبی جو ہے میں تمہیں بیٹے عطا کروں گا۔ تو نے نیک مانگا ہے میں نیک بھی دوں گا، اپنے نبی بھی بناؤں گا۔ دعا کریں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹے عطا کیے، اسماعیل بھی اسحاق بھی۔ اب بیٹے کے ساتھ کتنی محبت ہوگی نا، 87 سال تک مانگنے کے بعد بیٹا ملا ہے۔ اللہ نے کہا بیٹا تمہیں عطا کر چکا ہو، کہیں بیٹوں کے ساتھ محبت پیدا نہیں ہو جائے۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں فطرتی محبت تو ہے، اولاد کے ساتھ محبت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کی محبت کے مقابلے میں کہیں بیٹوں کی محبت زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے آزمائش میں کی، رات کو آرام کر رہے تھے، خواب کے اندر دیکھا بیٹے کے گلے پہ چوری چلا رہے ہیں، کئی اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ دوسرے دن پھر سوئے، پھر رات کو وہی خواب دیکھا، پھر دل میں خیال آیا کیا معلوم اللہ کا حکم ہو قربانی اور دو، پھر جانور ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر دوبارہ یہ خواب آیا، آخر سمجھ گئے کہ یہ جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اپنے حقیقی بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ فوراً بیٹے کو ساتھ لیا، آج میدان منا ہے وہاں پہ لے کے چل پڑے۔ راستے میں شیطان آیا، وسوسہ ڈالا اور کہا روئی زمین پہ ایسا کوئی نہیں آیا ہے کہ جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کنکریاں اٹھائی اس کی طرف پھینک دینا، استغفر اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ چل پڑے، راستے میں پھر شیطان نے بہکایا، پھر وسوسہ ڈالانا، پھر کنکریاں پھینکی، تیسری مرتبہ پھر وسوسہ ڈالا، پھر کنکریاں پھینکی۔ آج حاجی حضرات جاتی ہیں جمرات میں، وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں 3 مقام پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی اور بیٹے کو لٹایا۔ سب سے پہلے بیٹے سے پوچھا یا ابت فعل، اے میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ مجھے آرڈر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں رات کو خواب دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ
کہتے ہو؟ میں تو یہ پورا ارادہ کر چکا ہوں کہ میں نے ذبح کرنا ہے، فانظر تم کیا کہتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ حکم ہے اللہ کا اور مشورہ بیٹے سے ہو رہا ہے۔ فرمایا نہیں، باپ نے کہا بیٹا میں نے تو ارادہ کر لیا ہے، اب تو بتانا میں نے کیا کرنا ہے۔ اب وہ بھی بیٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ بد اخلاقی نہیں کی۔ باپ بتوں کا پجاری تھا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نہ کوئی سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں، نہ آپ کی مرادوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کتنے پیار سے کہا تھا ابا نے، باپ کے ساتھ کرو گے جس طرح اس طرح تمہارے ساتھ بھی ہونے والی ہے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے سالے بیٹے تھے۔ باپ کہہ رہا ہے گلے میں چھری چلانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، یہ باتوں کے اندر تو وقت ضائع ہو گیا ہے، جلدی کیجیے نا، کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے، جلدی کیجیے، آپ مجھ کو عنقریب صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ اب قربانی کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جس طرح بیٹا ہے آپ کا، آپ کے ساتھ مانوس ہے، تو قربانی بھی وہ کی جائے کہ جو آپ کے ساتھ مانوس ہونی چاہیے، جس کو اپنی زبان میں ہل جانا کہتے ہیں، کہ کوئی چیز اپنے ساتھ ہلا دی جائے، ہل جائے۔ اور پھر جب قربانی کے ساتھ مانوس ہو جائے آپ، اور قربانی آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب یہ محبت پیدا ہو گئی، جب عید والے دن، عید الاضحیٰ کے دن آپ جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہیں اور اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، گویا اپنی محبت پہ کوئی آپ نے یہ چھری چلائی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تمہاری نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ گویا یہ جانور مانوس ہو گیا تھا، محبت پیدا ہو گئی تھی، آپ چارہ ڈالتے تھے اس کے سامنے، اس سے محبت کرتے تھے، اب اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، گویا اپنی محبت کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نیچے گرایا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ ایک جبین یہ ہوتی ہے، ایک جبین یہ ہوتی ہے، دائیں کروٹ پہ لٹایا، دائیں کروٹ پہ لٹایا، عرش کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پہ ایسی قربانی پہلے کسی نے نہیں کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے، پہلے تو چھری کو تیز کیا گیا، اور مسئلہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ کون چھری کے ساتھ ذبح کرنا مکروہ ہے، جس کو کھونڈی چھری کہتے ہیں، اس کے ساتھ ذبح کرنا مکروہ ہے۔ آپ کی چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جانور کے گلے پہ چلے اور اس کا گلا کٹ جائے اور اس کی روح پرواز کر جائے، اور فرمایا کہ دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لٹایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہر نماز کے بعد مسلمان پڑھتے ہیں نا، 5 دن یا ایام تشریق میں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا ہے؟
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، اسماعیل علیہ السلام کی بھی، جبرائیل امین کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر جبرائیل امین آ گئے، فرمانے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا، واجب کر دیا، ہر نماز کے بعد تم یہ پڑھو گے۔ فرمایا وَنَادَاهُ یا ابراہیم، اللہ کریم نے پکارا اے ابراہیم خلیل اللہ، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے، لیکن جنت سے میٹھا منگوایا گیا اور اس کے گلے پہ چھری چلائی گئی۔ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو۔ تو روئے زمین پہ اللہ کریم نے یہ سنت بنا دیا، محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کی جائے۔ آج آپ مسلمان عید الاضحیٰ منانے کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد قربانی کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن دوستو یہ قربانی نام ہے سنت ابراہیمی کا، اور سنت ابراہیمی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے ساری محبتوں کو قربان کر دیا اللہ کے محبت کے مقابلے کے اندر۔ اب گوشت کی محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ قربانی کر دی سارا گوشت گھر میں لے گئے، فرمایا غرباء میں تقسیم کرنا چاہیے، مساکین میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ گوشت کے حق ہے، اپنوں کو بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے، غرباء کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے کھڑے ہو جائیں۔